سورۃ نوح کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی اور اس طویل ترین صبر آزما تبلیغ کے ساتھ قوم کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کو یقین دلایا کہ اب بھی اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ توحید کی دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا، بے شمار دلائل اور بڑی محبت اور اپنائیت اور چاہت کے ساتھ قوم کے پیچھے پیچھے پھرے۔ لیکن ایک وقت آیا جب اللہ رب العالمین نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ تیری قوم میں سے وہی ایمان لائیں گے جو ایمان لا چکے، اب اس سے آگے کسی نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس موقع پہ پھر اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کی۔ اللہ کے نبی بڑے مشفق، بڑے ہی رحیم اور بڑے ہی نرم دل ہوتے ہیں، عمومی طور پر تباہی اور بربادی کی بد دعا کرتے نہیں، لیکن جب کبھی بد دعا کریں تو اس بد دعا میں بھی دعا اور رحمت کا ہی پہلو ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی جو تباہی کی دعا کی تو وہ صرف اس لیے کہ ان کے جرائم کا گراف اور نہ بڑھے۔ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے، جتنا ان کی زندگی مجرمانہ بنتی جائے گی، اتنا عذاب بھی شدید ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کا نبی پھر بھی اپنی قوم کے لیے رحمت ہی ہوتا ہے کہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اٹھا لے تاکہ ان کے گناہوں کا گراف کچھ تو کم ہو، کچھ تو آخرت کے اندر ان کے ساتھ سختی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے تو اپنی بے لوث اور مخلصانہ محنت کا ذکر کیا۔ ان آیات مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی حالت بتائی۔ میری دعوت کے باوجود قوم کی حالت کیا ہے؟ فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے، قال نوح علیہ السلام کہنے لگے۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ کے حوالے سے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا، لیکن نوح ان کا لقب ہے۔ نوح کا معنی بہت زیادہ رونے والا، نوحہ کرنے والا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی حالت پہ بہت کڑتے، بہت روتے، بہت گریہ و زاری کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب نوح پڑ گیا۔ اللہ پاک فرماتے کہ نوح اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہنے لگے، ربی، اے میرے پروردگار، انہم عصونی،
ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی، میں ان کو سمجھاتا رہا، قائل کرتا رہا، اپنے پیچھے چلنے کی تلقین کرتا رہا، میری تو انہوں نے کی ڈٹ کے مخالفت، نافرمانی کی۔ واتبعوا، اور پیروی کن کی؟ فرمایا پیروی کی من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، ان لوگوں کی پیروی کی جن کی مال و اولاد نے کوئی فائدہ نہیں دیا سوائے خسارے کے۔ دنیا کے اندر عمومی طور پر جو بھی قومیں تباہ ہوئیں، اللہ پاک نے ان کے حالات کا ذکر کیا۔ ان قوموں نے اللہ کے سچے نبی کی اتباع کو چھوڑ کر اپنے وڈیروں کی، سرداروں کی، دنیا داروں کی، مالداروں کی اطاعت اور فرما برداری کی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قوموں کی قومیں تباہ ہوئی۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا جہاں ذکر ہے تو قومیں اپنے نبیوں کو کیا کہا کرتی کہ تم تو حقیر فقیر لوگ ہو، تمہارے پاس تو مال و دولت کوئی نہیں، تمہارے پاس تو عہدے کوئی نہیں، تمہارے پاس تو کوئی بہت بڑا بینک بیلنس کوئی نہیں ہے، تمہارے پیچھے ہم کیوں چلے، اور تم تو ہمارے جیسے ہو، جیسے ہم ویسے تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر یہ قرآن کریم واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن کریم مکے اور طائف کے بڑے بڑے عظیم اور بڑے لوگوں کے ان کے سینوں پہ یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ یہ قرآن صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اترا؟ گویا ان کے ہاں اتباع کا معیار یہ تھا کہ جس کی ہم اتباع کریں وہ مال والا ہو، سرمایہ دار ہو، چاہے اس کا سرمایہ حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو، اس سے بحث نہیں۔ مال والوں کی، سرداروں کی، وڈیروں کی، نوابوں کی، بڑے بڑے قوانین کی اتباع کرنے کو وہ فخر سمجھتے تھے، اور اللہ کے سچے نبی، مخلص نبی، محبت کرنے والے نبی، مشفق نبی، ان کی محنتوں کو وہ ٹھکرا دیا کرتے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی عرض کی اے میرے اللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی، عصونی، واتبعوا، اور پیروی کی ان کی من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، ان لوگوں کی، ان وڈیروں کی، ان نوابوں کی پیروی کی جن کی مال و اولاد نے صفائے گھاٹے کے کوئی فائدہ نہیں دیا، نقصان ہی دیا ہے، خسارہ ہی دیا ہے، دنیا آخرت میں برباد ہی کیا ہے۔ اور فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اے اللہ انہوں نے تدبیریں کی، سازشیں کی، مکر کیے، بڑے بڑے مکر۔ مَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، عربی زبان میں مکر کا لفظ خفیہ تدبیر اور سازش کے لیے بولا جاتا ہے۔ میرے خلاف ان لوگوں نے سازشیں کی، اور چھوٹی موٹی سازشیں نہیں کی، کبارہ، بہت بڑی بڑی سازشیں کی۔ علماء نے لکھا ہے کبار یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑی سازشیں۔ اور وہ سازشیں کیا تھی؟ اللہ کے نبی کو حقیر اور فقیر قرار دینا، معاشرے کا نعوذ باللہ ایک چھوٹا سا طبقہ قرار دینا، اور اللہ کے نبی کو اپنا جیسے انسان قرار دے کر کہنا کہ لوگ اس کی اتباع نہ کریں، اور اس بات کی طرف لانا کہ بھائی یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کیسے ایک ہے، ایک اللہ کیسے سارے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ سازشیں تھی، پروپیگنڈے تھے، آوازیں اٹھائی جاتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی، اور ان کی تعلیمات پہ لوگوں کا اعتماد اٹھایا جاتا۔ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی بڑی بڑی سازشیں اللہ انہوں نے میرے خلاف کی ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات کرتے ہوئے فرمایا وقالو، اے اللہ، اور یہ کہتے ہیں
لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں پہ جمے رہو، اپنے خداؤں کو مت چھوڑو، اور خاص طور پہ 5 کا نام لیا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ گویا کہ 5 خاص لوگ تھے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اور کہتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کی اتباع بھی کرتے رہنا ہے، انہی کے سامنے جھکنا ہے، انہی سے منت افراد، اپنی فریادیں اور اپنے جو ہے داد رسی کی اپیلیں وہ انہی کے سامنے رکھنا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک توحید ہی توحید تھی، شرک کوئی نہیں تھا۔ یہ جو 5 بزرگ جن کے یہاں پہ نام ذکر کیے گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ یہ 5 بھی اللہ کے ولی تھے، نیک انسان تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بعض نے حضرت ادریس یا شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے لکھا ہے۔ بہرحال یہ 5 جو ہیں نیک بندے تھے، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے، پیر تھے، بزرگ تھے لوگوں کے، اور لوگ ان کی بات مان کر صحیح دین پر، صحیح عقائد پہ، صحیح نظریات پہ چلتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب یہ دنیا سے گئے تو لوگ بڑے پریشان، یا وہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں عبادت میں بڑا لطف آتا، اب وہ ہے نہیں، اب وہ عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ ایسا کرو، ان بزرگوں کی تصویریں بناؤ، تصویریں بنا کے وہ سامنے رکھو، عبادت اللہ کی کرو۔ اس نسل کو ایک دم نہیں تباہ کیا شیطان نے، ابھی فی الحال وہ بھی سلو پوائزن، ہلکا زہر، آہستہ آہستہ آگے لے کے جاتے ہیں۔ فوری طور پہ نہیں کہا جی بزرگوں کی عبادت کرنے لگ جاؤ، ان کو یہی کہا تصویریں بناؤ، سامنے رکھو، عبادت اللہ کی کرو۔ اب تصویریں بنا لی، تصویریں بنا کے ایک نسل تصویروں کو سامنے رکھ کے عبادت اللہ کی کرتی رہی۔ پھر اگلی نسل آئی تو اس کو پٹی پڑھائی کہ تصویریں تو خراب ہو جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، تصویروں کی بجائے مجسمے بنا لو، عبادت ابھی بھی اللہ ہی کی ہو رہی ہے۔ مجسمے بنا کے ان بزرگوں کی شکلوں کے وہ سامنے رکھ لی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ود یود محبت سے ہے، اس کو کہتے تھے محبت کا دیوتا، اور ایک مرد کی شکل کا یہ بت ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس سے محبتیں دنیا کے اندر پھیلتی۔ اور سوا یہ ایک دیوی سمجھی جاتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوی جو ہے یہ ساری کائنات کا نظام چلاتی ہے، جیسے گھر کا نظام خاتون خانہ چلاتی ہے، ایسے یہ دیوی سارے کائنات کا نظام چلاتی ہے۔ یہ خاتون کی شکل کا بت بنایا ہوا تھا۔ اور یغوث، یہ غوث سے ہے، فریاد رس، فریاد پوری کرنے والا۔ یہ انہوں نے ایک بت بنایا ہوتا کسی شکل کے اندر کہ جو ہماری فریادوں کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، تو یہ آ کے ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے، یہ ہمارا غوث ہے۔ اور ایک بت انہوں نے بنایا ہوا تھا یعوق، شیر کی شکل کا، اس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم محفوظ ہوتے ہیں۔ اور ایک نسر، یہ گدھ کی شکل کا بت تھا، گدھ بڑی طویل عمر والا پرندہ ہے، تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہماری عمر طویل ہوتی ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، یہ ہمیں ہر وقت نظر میں رکھتا ہے، ہمیں کہیں جو ہے وہ شکست نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ ایک عجیب سے انہوں نے تصورات، خود ہی من گھڑت، اپنی گھڑی گھڑائی باتیں، جیسے ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں چل جاتی ہیں، فلاں جگہ سے یہ شفا ملتی، فلاں جگہ سے یہ شفا ملتی۔ میں ملتان میں پڑھتا تھا تو وہاں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح
ان کے ساتھ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزارات ہیں قلعے کے قریب، بہت بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے، تو وہاں کبھی سلام کے لیے حاضری ہوتی تو میں نے دیکھا ایک دیوار کے ساتھ ایک اتنا بڑا سا گڑھا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تیل کے ساتھ وہ کالا ہوا پڑا ہے۔ تو میں نے پوچھا کس سے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی جن کے سر کے بال گرتے ہوں یا سر ان کا گنجا ہو تو وہ یہاں آ کے تیل یہاں لگا کے پھر سر کو لگائیں، بال ٹھیک ہو جاتے ہیں، گنجا پن ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب تصورات ہیں، عجیب اس طرح کی من گھڑت باتیں بہت ساری آپ معاشرے کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ تو یہی صورتحال اس وقت اس قوم کی تھی۔ یہ 5 جو ہیں کہتے باقی خداؤں کو بھی نہ چھوڑو، خاص طور پہ ان 5 خداؤں کو تو بالکل نہیں چھوڑنا۔ انہی کی شرک کی اس تردید کے لیے، اب یہ قوم مجسموں کی عبادت نہیں کرتی تھی شروع میں، صرف مجسمے برکت کے لیے رکھے ہوتے۔ اگلی نسل جو آئی تو شیطان نے پڑھی یہ پڑھائی کہ تمہارے بڑے تو انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے، تم کس خدا کی بات کرتے؟ یوں شیطان نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو شرک پہ لگا دیا۔ آج بھی میرے عزیز دوستو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کی تصاویر بنا کے دکانوں میں، مکانوں میں ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں کہ روزانہ ان کی زیارت ہو، اور وہ سمجھتے اس سے ہمیں برکتیں حاصل ہوتی۔ بظاہر توحید کا ہی اقرار کرتے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن یہی صورتحال ہے، یہی سٹیپ ہے، یہی قدم ہے جو آہستہ آہستہ شرک تک لے جائے۔ اس لیے ہماری پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں تصویر کو ہی حرام قرار دے دیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، اتنا تصویر بنے نہ اس سے شرک کا آغاز ہو۔ گویا تصویر جو ہے یہ شرک کی پہلی سٹیج ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تصاویر سے ہم بچیں۔ تصویر حرام ہے، چاہے موبائل کے کیمرے کی ہو چاہے کوئی ہو، بہرحال جو بالکل ضروری تصاویر ہیں جیسے پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، تو ایک مجبوری بن گئی، ورنہ جو شوقیہ تصاویر ہیں ان سے تو ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ یہ بات آگے چل کے شرک تک پہنچا دیتی۔ تو یہ کہنے لگے کہ جناب اپنے خداؤں پہ جمے رہو، ڈٹے رہو، اپنے خداؤں کو مت چھوڑو، خاص طور پہ ان 5 کو مت چھوڑو۔ عرب کے معاشرے میں بھی اسی طرح کے بت تھے، لات، منات، عزا، یہ سب گڑے گڑائے بت تھے ان کے۔ حبل، صفا اور مروہ پہ اوصاف اور نائلہ یہ بت رکھے ہوئے تھے۔ یعنی ان بتوں کے متعلق عجیب سی من گھڑت باتیں، کوئی حفاظت کا ہے، کوئی اولاد کا ہے، کوئی جو ہے وہ ضرورتیں پوری کرنے کا ہے، کوئی مشکل کشا کسی کو سمجھ رہے ہیں، کسی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھ رہے ہیں۔ یہ کمزور اور کچے عقیدے تھے اس قوم کے۔ اللہ کا نبی اس کے مقابلے کے اندر توحید کی دعوت لے کر آئے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید تھے اللہ کے نبی، یہی پرچار کیا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام، سب کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ بغل قوم کے لوگ جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب اس کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اے میرے اللہ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، خود تو گمراہ ہیں اور بھی کئیوں کو انہوں نے گمراہ کیا، تو لہذا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے اللہ ظالموں کے لیے اب کچھ نہ بڑھا سوائے گمراہی کے۔ یہ ایسے ظالم ہیں کہ اب ان کے لیے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کر، صرف گمراہی بڑھا ان کی۔ اب یہاں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ اللہ کا نبی کیسے یہ دعا کر رہا ہے کہ ان کو اور گمراہ کر دے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ پاک نے جب بتا دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے
تو ایک سٹیج ہوتی ہے جس سٹیج پہ جا کے قوم کی ہلاکت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کا نبی دعا کرتا ہے کہ جلدی اس سٹیج پہ پہنچے اور تباہ و برباد ہو جائے، تاکہ دنیا کو ان کی ایسی گندی حرکتوں سے نجات ملے۔ اللہ کے نبی کے دل میں پھر بھی مخلوق اور انسانیت کی شفقت اور رحمت ہی ہوتی ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، یا اللہ ان کے لیے ہے تو گمراہیاں ہی پھیلا رہے، اللہ تو بھی ان کو گمراہی کے اس سٹیج پہ پہنچا دے جہاں ان کی گرفت ہوگی، جہاں جا کے یہ پکڑے جائیں گے، تاکہ یہ کینسر کے گھوڑے ان سے ہمیں نجات ملے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی یہ حالت اللہ کے سامنے رکھی، اور پھر اس کے بعد قوم کی تباہی کا اللہ پاک سے اپیل کی، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، بالخصوص عقیدہ توحید پہ اللہ ہمیں آخری دم تک قائم و دائم فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم